شادی کی پہلی رات دولہا کمرے میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ بند کر کے دلہن کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور دلہن بنی بیٹھی بیوی نے اس سے کہا، خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے، اور ہاں، تم کچھ بھی کر لو، میری محبت کبھی بھی حاصل نہیں کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں کبھی چاہوں گی۔ لڑکے نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لڑکا حیران و پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہاں سے اٹھا اور نماز پڑھنے لگا۔ اپنے اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کرنے لگا، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت ہی زیادہ ڈر تھا، معاشرے کا، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے یہاں عزت کا جلوس ہی نکل جایا کرتا ہے۔ لڑکا سوچ رہا تھا کہ اگر یہ صبح اپنے گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتا کہ یہ اپنے گھر میں یہ نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، اس سے میری شادی ختم کروا دو۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ تو نہیں ہے، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہا مگر میرے دل نے گوارا نہ کیا۔ اللہ سے شکوہ شکایت کرتا ہوا میں سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں کیوں کہا، یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے رشتہ ختم کر دیتا۔ کم سے کم بات شادی تک تو نہ پہنچتی۔ اب شادی بھی ہو گئی ہے اور میرا شادی میں اچھا خاصا پیسہ بھی خرچ ہو گیا ہے، میری تو مانو زندگی ہی برباد ہو گئی۔ خیر، صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی، اور 3 دن تک کہیں سے کوئی ہلچل بھی نہ ہوئی۔ 3 دن کے بعد اس کی والدہ نے مجھے کال کیا اور کہنے لگی، بیٹا، تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے کے لیے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، اور میں چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی، ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں بلکہ مجھ سے چھپ کر ہر رات کسی لڑکے سے باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ تم کس سے بات کرتی ہو۔ بس ایک بار میں نے پوچھا، کیا اسے طلاق چاہیے؟ اس نے کہا، نہیں۔ اس کا جو فون پر عشق تھا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے کر کے اسی طرح سے 5 ماہ گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا اپنے گھر واپس آتا، کھانا باہر سے کھا کر آتا، اور جب بھی میں گھر واپس آتا وہ فون پر لگی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، پوچھو۔ اس نے کہا، کیا تمہیں مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا، شادی سے پہلے بھی کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے اب کنٹرول نہیں ہو سکتا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے کہا، تمہاری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے پہلے تو اس بات پر یقین نہ ہوا، لیکن جب اپنی بیوی کو میں نے گھر پر نہ پایا تو بہت غصہ آیا، اتنا غصہ کہ مجھے میرا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں نے اس کی عزت رکھی اور کسی کو اب تک کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ پھر اس نے میری عزت نہ رکھی اور میں ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ خود کو پرسکون رکھا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ میں نے بیٹھا ہوا دیکھا، آواز دی اور کہا، چلو گھر چلو۔ وہ وہاں سے چپ چاپ اٹھی اور میرے ساتھ گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور میں نے اس سے کہا، اب تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ، آج سے میری طرف سے تم آزاد ہو۔ جب تمہیں طلاق چاہیے تو مجھ سے کہہ دینا، مگر میرے ساتھ اب میرے گھر میں تم ہرگز نہیں رہ سکتی ہو۔ وہ عورت آج بھی اپنی ماں کے گھر میں ہے۔ طلاق نہیں مانگا اس نے، لیکن ہاں، جس مرد کے ساتھ وہ عشق میں پاگل ہوئی تھی اس نے اس کو اپنایا بھی نہیں۔ وہ اپنا مطلب نکال کر بھاگ گیا۔ ایک دن روتے ہوئے اس نے مجھے کال کیا اور کہا، اپنے نام سے مجھے محروم نہ کرنا، بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش ہے، میری پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا، اس کو طلاق نہیں دیا۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگ گئے خود کو نارمل انسان بنانے میں اور عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت
एक जैसी नहीं होती। फिर आखिरकार मैंने दूसरी शादी कर ली और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। ये मेरी दूसरी वाली बीवी बहुत ही नेक है। पता नहीं ये 2-3 साल जो मैंने हौसले के साथ गुजारे हैं उसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसे इनाम की सूरत में मुझे अता किया। मैं जरा सा भी परेशान हो जाऊं तो मेरी बीवी की नींद उड़ जाती है। उसको मुझसे इश्क की हद तक प्यार है। मैं जरा सा काम से देर से आऊं या कुछ मैसेज ना करूं तो परेशान हो जाती है। एक वो पहले वाली औरत और एक ये औरत। मैं तो वही था, आज भी वही हूं। मेरी पहली वाली बीवी सुना है कि अब वो पागल हो चुकी है। मेरा नाम लेकर अपने हाथ को चूमती रहती है और गलियों में फिरती रहती है। उसे अपना होश तक नहीं रहता। 1-2 दफा जहर भी खा लिया मगर बच गई। लोग अब भी मेरे बारे में ये कहते हैं कि मैं बहुत जालिम हूं। मेरे जुल्म की वजह से वो पागल हो गई। अब मैं क्या कहूं भला लोगों से। दोस्तों, हराम मोहब्बत का मुकद्दर हमेशा जिल्लत ही होता है। मेरी बच्चियों और मेरे बच्चों, याद रखो, हराम मोहब्बत का मुकद्दर रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर मेरी बात किसी भी बहन को बुरी लगी हो तो मैं दिल से आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन हकीकत यही है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और जायज रिश्तों में बांधा है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने रिश्तों को निभाने की कोशिश करो। हलाल और जायज रिश्तों की मौजूदगी में हराम और नाजायज रिश्तों में हरगिज ना पड़ो, वरना दुनिया के साथ आखिरत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। हराम और नाजायज मोहब्बत से अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।